میرے دوستوں بزرگوں، رزق میں برکت کے لیے جو ہے آج جو وظیفہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ رہا ہوں، یہ بڑا آزمودہ وظیفہ ہے۔ علماء کرام نے اس کو جو ہے نا بڑا مجرب بتایا ہے۔ اس کو جن لوگوں نے اختیار کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر جو ہے نا رزق کی بارش برسا دی ہے، اور ایسا رزق برسایا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا برکتیں ہوتی ہے، یعنی کثرت بھی ہو جاتی ہے اور برکت بھی ہو جاتی ہے۔ رزق میں برکت اور اگر کثرت آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا باہر نیارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، آج رزق کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے کہ رزق کی تنگیاں جو ہے نا ہر گھر میں تقریباً یہ آ گئی ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے نا دین سے دوری کی وجہ سے آ گئی ہے، ورنہ جو ہے نا جو لوگ دیندار لوگ ہیں، آپ ان کا جو ہے نا خود اپنے آنکھوں سے جو ہے نا ان کے گھر میں دیکھیں۔ میرے دوست بزرگوں، سچ بتائیے کہ سب سے کم تنخواہ ہمارے مسجد کے پیش امام اور مؤذن کی ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ کثرت مال سے جو ہے نا وہ برکت نہیں آتی، بلکہ برکت جو آتی ہے وہ احکام کو بجا لانے سے اور دین پر عمل کرنے سے جو ہے نا وہ زندگی میں برکت آتی ہے۔ جن گھروں میں جو ہے نا لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں، اور یہ جو ہماری امت ہے اس کی جو برکت کا ٹائم ہے وہ صبح کا ٹائم ہے۔ جن گھروں میں جو ہے نا صبح کی نماز جو ہے نا پڑھی جاتی ہے پابندی کے ساتھ، اور اس کے بعد مرد اور عورتیں جو ہے نا قرآن شریف کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہیں، ان گھروں میں جو ہے نا اب برکتیں دیکھو، اس میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ حالانکہ جو ہے نا دوسرے گھروں میں جہاں پر تلاوت وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہاں پر لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہوتے ہیں، زیادہ پیسے ان کے پاس آتے ہیں، کثرت مال آتا ہے، لیکن اس میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ بھلے وہ لاکھوں روپے کماتے ہوں، لیکن ادھر سے لاکھوں آتے ہیں اور اس ہاتھ سے ان سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں جو ہے نا نماز پابندی سے پڑھی جاتی ہے، ان گھروں میں جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں میں جو ہے وہ برکتیں گئے۔ برکت لانا اللہ کا کام ہے، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ زیادہ مال کی وجہ سے نہیں۔ زیادہ مال والے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے سکون اور سکینہ نازل ہوتا ہے تو ان گھروں میں پھر آپ جو ہے نا اللہ کی فضل اور برکت جو ہے نا، یعنی آپ کے بہت کم پیسوں میں گزارا ہوتا ہے، آپ کے بچے بیمار نہیں ہوتے، آپ خود بھی صحت مند رہتے ہیں، آپ کے جو ہے نا جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، جو مختلف چیزیں ہم جو استعمال کرتے ہیں، گھریلو استعمالی چیزیں جو اپلائنسز کہلاتی ہے، وہ جو ہے نا جلدی خراب نہیں ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، دیر تک وہ چلتی ہے بنسبت دوسروں کے۔ کسی کا پنکھا جل گیا، کسی کا موٹر جل گیا، کسی کا، لیکن خصوصاً جن گھروں میں صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے ان گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی صبح کی نماز جو ہے نا یہ عموماً لوگ جو ہے نا سوتے ہوئے جاتے ہیں، وہی جو ہے نا رزق بانٹنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب رزق بٹ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے گھر میں برکت نہیں۔ لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ورد ہر نماز کے بعد کیا جائے، اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اور جو ہے نا خشوع و خضوع سے آرام سے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی جائے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن نماز کی پابندی کو ضرور ہے، پھر یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ مؤثر ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جو ہے نا 11 مرتبہ پہلے آپ درود پڑھیں، کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو، بہتر ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ آپ درود پڑھیں، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود، اور بیچ میں 21 مرتبہ جو ہے سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن شریف میں 108 نمبر جو ہے نا سورت ہے، تو یہ آخری پارے میں ہے، سب سے چھوٹی سورت جو قرآن شریف کی ہے یہ سورہ کوثر ہے۔ تو اس کو جو ہے نا اگر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ انشاءاللہ پڑھ دیں تو چند دنوں میں آپ اللہ کی طرف سے جو ہے نا نزول برکت دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر میں جو ہے نا برکت آ جائے گی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کسی گھر میں برکت آ جائے، کوئی اس پہ عمل کر لے، وہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاری بن جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے نا لائک کیجیے گا، تمز دے دیجیے گا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات پر۔
تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.